آج کا جو دور ہے، خاص طور پر آج کا دن، کیونکہ ایک فیصلہ آیا ہے اور فیصلہ شاید قوم کے مزاج کے یا طبیعت کے یا ارادوں کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ قوم ایک بہت بڑی قربانی کے بعد ایک آس لگائے بیٹھے تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اسے حکمران سے نجات ملے گی۔ تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف نکلنا جہاد ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خبردار جو ان کے خلاف نکلے تو بخاری کی ایک روایت کے حوالے سے آپ لوگ تو مجرم ٹھہریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور بھائی اسی حوالے سے کتاب لے کر آئے ہیں، سوال کی شکل میں وہ حوالہ پڑھ دینا جی بالکل۔ وہ بخاری شریف کی روایت ہے جی، 1847 نمبر ہے، کتاب المناقب، باب و علامات النبوت فی الاسلام۔ لکھا ہے کہ میرے بعد ایسے امام، حاکم یا امیر ہوں گے جو نہ تو میری ہدایت سے ہدایت حاصل کریں گے اور نہ میری سنت سے سنت اخذ کریں گے۔ ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل تو شیاطین کے دلوں کی طرح ہوں گے جو انسانی ڈھانچوں میں فٹ کیے گئے ہوں گے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے اگر میں وہ بدترین وقت پالوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بات سنتا رہے اور مانتا رہے، اگرچہ کوئی ظالم حکمران تیری پیٹھ پر درے مارے اور ظلم سے تیرا مال ہتھیا لے، پھر بھی اس کی اطاعت سے نہ نکلنا بلکہ سن اور مان۔ یہ کتاب لے کے آئے ہیں جی، سوال کی شکل میں دلیل بھی پوری کی پوری، باران توحید اس کا نام ہے، اور یہ ہمارے پاس ہے امیر حمزہ جماعت الدعوہ، اور جو غزوہ نکالتے ہیں ان کے رئیس و تحریر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے جی بالکل۔ اور یہ بھائی آج آئے ہیں، میرا خیال شاید دوسرا روزے یہاں کھولیں گے، اور آتے ہی انہوں نے تیسری دفعہ چٹ بھجوا دی کہ میرا سوال ضرور پڑھنا ہے۔ بالکل، جو کچھ فیصلہ سامنے آیا اور لوگ جو توقع رکھتے تھے، اب شاید چند گئے گزرے لوگوں کے سوا جو نہیں چاہتے کوئی دین کا غلبہ، باقی کوئی آنکھ نہیں جو نمناک نہیں، کوئی دل نہیں جو غمگین نہیں، بول سکیں یا نہ بول جیب کہتے ہیں سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، وہ تو پتہ چلے نا آزادی ملے تو، جب دبایا ہوا جیلیں ہیں، کوڑے ہیں، اور ساری ایجنسیوں کے جو افسر تھے انہوں نے اکٹھے کر کے ممبروں کا کل کی خبر سب کو بلا کر کہا کہ ووٹ دینا یا نہیں دینا۔ اس لیے کیا بات کریں، وہ مجبوری الگ، باقی مسئلہ کریں گے، کیونکہ مسئلہ جو ہے اس کو بہت غلط بیان کر دیا گیا۔ حالات ملک کے جو ہیں اللہ سے دعا وہی ٹھیک ہے کریں، مگر یہ مسئلہ اتنا خراب ہو گیا، نظریہ ضرور جو میں پہلے بھی روتا ہٹاؤں نا کہ شروع سے ہی یہ مور لگا دی کہ ظالم بیٹھ جائے نا، متسلط اس کو کہتے ہیں، زبردستی بیٹھ گیا، پھر وہ حکمران ہے، پھر اس کے خلاف جو اٹھے گا وہ دوستی ہے، یہ جو جی چاہے کرتا ہے، مار لوٹے کوڑے مارے، یہ بن گئی۔ ایسی حدیثیں جو تھیں ان سے کام چلا لی۔ بات تو جب آدمی اپنی کرنے پر آ جائے کوئی نہ کوئی ڈھونڈ ہی لیتا آیت حدیث۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ حکمران جس کو ہم اپنی آزاد مرضی سے چنیں، بالکل چناؤ کے وقت وہ ولی تھا، متقی تھا، کوئی جبر نہیں تھا، کوئی اس کا دباؤ نہیں تھا، ہم نے اپنی خوشی سے چنا، مگر انسان شیطان نے اس کو گمراہ کر دیا، بھٹ گیا، کلمہ نہیں چھوڑا، مگر ظلم کرنے لگا، کوڑے مارنے لگا، مال چھیننے لگا، جیسے اس میں ہے۔ وہاں یہی ہے کہ بے صبر ہو کر جلدی سے نہیں اس کے خلاف ہونا، بہت کوشش کرنی ہے کہ حالات درست ہو جائیں، کیونکہ انتخاب کے وقت وہ بالکل میرٹ کے لحاظ سے قابل تھا۔ بات سن لیں، جو چنا نہیں گیا، زبردستی بیٹھا، وہ اگر ابو بکر صدیق بھی آنا تو بالکل اسلام کی نظر میں اس کی حکومت کی رائی قدم ہے، نہ وہ خلیفہ نہ اس کی سننے کا ہمیں حکم ہے، اس کے سننے والے ماننے والے جہنمی۔ یہ باتیں ان کی ہیں جو چناؤ کیا تھا تم نے، مگر کچھ خرابی آ گئی، ٹھیک ہے، اگر بات حد سے نہیں گزر گئی، جب حد سے گزرے پھر اس کو بھی نہیں برداشت کریں گے، مگر کافی حد تک صبر کرو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اعلان جو ہے نا وہ کورٹ تک بھی پہنچانا چاہیے اور اس نشر کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے خطبہ میں یہ اعلان کیا، صحیح بخاری میں ہے کہ ان کی زندگی میں جب انہوں نے آخری حج کیا تو کچھ لوگوں نے یہ شوشہ اٹھا دیا کہ حضور کے بعد کون سا مشورہ ہوا تھا، حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ لیا تھا، ابو بکر کا خلیفہ بنا دیا تھا، وہاں کوئی اجتماع ہوا تھا، ہم بھی اسی طرح جب یہ مرے گا نا تو طلحہ کا ہاتھ پکڑ لیں گے خلیفہ بنانے کا۔ آپ نے فرمایا سازش شروع ہو گئی، تو کہا میں یہاں عرفات میں خطبہ دوں گا۔ تو اچھے سمجھدار لوگوں نے کہا یہاں ہر قسم کے لوگ ہیں، دیہاتی، ان پڑھ، بدو، یہ گہری باتیں کیا سمجھیں گے، آپ مدینہ جا کر یہ خطبہ دیں۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں پھر جا کر ممبر کے ساتھ بیٹھ کہ آج بہت نہ ایک اہم تقریر ہوگی، بڑی تقریر ہے، اس میں رجم کا مسئلہ سنسار کا بیان کیا اور باتیں۔ تو حضرت عمر رضی نے وہاں کہا کہ
کہ ایسی باتیں لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی بیعت بھی تو ناگہانی ہوئی تھی، کوئی مشورہ نہیں دیا، تھوڑے سے آدمی تھے حضرت تمہارے ہاتھ، انہوں نے کہا میں خود مانتا ہوں، میں صفائی نہیں دوں گا کہ کانت بیعت ابو بکر فلتا، کہ ابو بکر کی بیعت اچانک ہوئی تھی، مشورہ نہیں ہو سکا، ہنگامی، ہاں ہنگامی وکلا شرع، مگر شکر ہے کہ بعد میں کوئی ہنگامہ نہیں، امت مان گئی الحمدللہ، ورنہ نہ مانتے تو کیا ہونا تھا پھر۔ اور ساتھ ہی کہا کہ اب ابو بکر جیسا آدمی تم میں ہے، اس کی طرف تو سب کی گردنیں اٹھتی، سر اٹھا کر لوگ دیتے کہ امت کا سربراہ کون ہے ایسا، اور ساتھ ہی اعلان کیا کہ اب اگر کوئی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر بنے گا تو وہ بیعت لے، اس کا بھی سر اڑا دو اور بیعت کرنے والوں کا اڑا دو، کسی کا حق نہیں ہے کہ مسلمانوں کا حق چھین کر وہ اپنے آپ ہی فیصلے کرتے پھریں۔ یہ ہضم کر گئے بخاری شریف۔ یہ جو ہے کہ نیک چنا، میں کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ خامد کی اطاعت کی بہت حدیث ہے، مگر خامد وہ جس کا نکاح ہوا، کوئی بیوی کی نکال کر لے گیا، وہ ایسے حدیثیں سناتا رہا کہ خامد کی اطاعت، وہ خامد ہے ہی نہیں، اطاعت کیا کریں اس کی، حکمران چنا ہوا ہو امت کا۔ یہ بات مکمل ہوگی آپ کی کہ حکمران اسلام میں وہی ہے جس کو آزاد مرضی سے، بلکہ یہ بھی سن لیں کہ جس نے کہا نا مجھے بناؤ، یہ امیدواری جو بن گئی ہے یہ بھی دین اسلام کے قتل خلاف، یہ کافروں نے کینڈیڈیٹ بن گئے۔ اسلام میں یہ کہ جس نے کہا نا مجھے چنو، بس نائل ہو، اسی پر لکھ لیں گے تو نہیں لکھنا، اس پہ تھوڑی سی یہاں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہرس پائی گی، حضور نے فرمایا اگر اسے خیال ہوتا کہ میں تو ایک چھری کے نیچے جا رہا ہوں، کتنا بوجھ ہے امت کا اٹھاؤں، وہ بھاگتا پھرتا ایسے کہ میری جان چھوڑو، کو جا کے وہ ووٹ مانگتا پھرے سارے، یہ خود بے ایمان ہونے کی علامت ہے کہ اقتدار کا بھوکا، اس کو صرف لذت نظر آتی ہے، حساب نہیں نظر آتا۔ نعمت المرضعۃ و بیست الفاطمہ، فرمایا اب اس کے پستان چوس رہے ہو نا، مزے لے رہے ہو، اس وقت تو یہ بڑی اچھی ماں تمہیں لگتی ہے، جب چھڑائے گی نا دودھ، قیامت آئے گی پھر پتہ چلے گا۔ آپ نے تو ابو ذر جیسے ولی سے کہہ دیا کہ ابو ذر تم کمزور نظر آتا مجھے، درویش ہے، دو آدمیوں کا بھی امیر نہ بننا، حکومت کا حساب جو بہت مشکل ہے۔ دین تھا وہاں، لوگ جان چھڑاتے تھے۔ یہ تو کافروں کی ہے جمہوریت، جو انہوں نے ووٹ مانگو، گھر گھر چلو، امیدوار بنو، اس سے ہی نہیں لوگ فیصلہ کرتے کہ یہ جب کروڑوں لگا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جاوید ہاشمی نے سچ بولا، اس نے کہا یار کیا تقوی رکھتے ہو کہ ہم صحیح کریں گے، 10 کروڑ ہم لگا کر سیٹ جیتتے ہیں، پہلے وہ 10 کروڑ پورا کرنا ہوتا، اگلے الیکشن کی فکر ہوتی 10 کروڑ اور جمع کرنا، پھر ڈیرا ہوتا، لوگ آتے ہیں ان کو کھلانا بنا۔ اس لیے تم نے جو طریقہ بنایا ہوا ہے وہاں پھر وہ ممبر نہیں ایماندار رہ سکتا، اس کا دماغ خراب ہے کہ کروڑوں خرچ کر کے تمہارا بھلا کرتا پھر۔ ہاں تو یہ بات جب تک ختم نہ ہوگی کہ کوئی امیدوار نہ ہو، کوئی ووٹ نہ مانگے، لوگ محلے میں جا کر یا اپنے علاقے میں خود اس کا دروازہ پکڑیں کہ تو نیک آدمی ہم بنا کر چھوڑیں گے، پھر کام بننا، ورنہ یہی ہے کہ جس کا اثر رسوخ ہے جو دھان دوسری بازا جیت جائے۔ مولانا ہم سیاسی جماعتوں کی بات نہیں کرتے، ہم جو جماعتیں اپنے آپ کو اسلامی جماعتیں یا مذہبی جماعتیں کہلاتی ہیں ان کے ہاں بھی کچھ ایسا ہی طریقہ کار ہے جو عام سیاسی جماعتوں کے اندر بس یہی بات نہیں، وہ جو دین کا نام لیتے ہیں خود ان کے اپنے کردار کے اندر اور نظام کے اندر کی بات ہو گیا ختم۔ یہ کہہ کر اٹھتے ہیں خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری۔ چلیں اس خوبصورت شعر کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں فتح